کہ انسان اتنی مقدس پیشانی جس پر آپ پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے ہی سر برانا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے سر ساری ہے، تو اتنے عزت کی چیز ہے تو اس کو آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں، جبین کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، انتہائی پستی میں جا کر اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک انجانی قوت اندر آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، ہم بھی خدا جانے کیا کسی ستارے کو مؤثر مانتے کہ فلاں ستاروں کی چالیں آج ایسی ہیں، آج نجوم نے کہہ دیا ہے کہ فلاں ستارے کی چال یہ ہے، آج یہ کام نہ کرو۔ ہم بھی ستاروں میں الجھ جاتے، ہم بھی بتوں میں الجھ جاتے، انسانوں کے سامنے سجدے کرتے۔ تو ہمیں کس نے بچایا؟ اس کملی والے نے بچایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بچایا، اور اس مالک یوم الدین کے سامنے ہمیں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ نہ کہے کہ تو صرف خلا میں کھڑا ہے، تیرے سامنے فضا ہے، کوئی تجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اے نماز پڑھنے والے یوں نماز پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھ میں یہ اہلیت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو پھر اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس منزل پر کون ہمیں لایا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جس طرح جسم صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اسی طرح روح صحت مند بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے۔ روح کی بیماری اور ہے، جسم کی بیماری اور ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے تو آپ امریکہ جانا چاہتے ہوں گے، آپ کو امریکہ میں جانا پڑے گا، اور بڑے بڑے ممالک کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑے گا جسم کے علاج کے لیے۔ گردے کا آپریشن کرنا ہے، اور کوئی پرابلم ہے آپ کو، تو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، شفا خانوں میں آپ جائیں گے، لیکن وہ چیز جس سے جسم قائم ہے وہ اگر اندر نہ ہو تو جسم مردہ ہے۔ کسی استاد کا مجھے شعر یاد آ گیا، بھائی موڈ اگر آپ کا ہوگا تو میں ترنم میں سنا دوں۔ ہاں ذوق کی بات ہے نا، ایک دنیاوی محفل ہے لیکن اس کو دینی ذوق دے دیں، ایک روحانی ذوق دے دیں کہ روح جو ہے، روح کے ساتھ جسم قائم ہے، اگر روح اندر نہ ہو تو جسم جو ہے فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس کو کل ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے آج جب اس کا جنازہ اٹھا
تو ایک کہتا ہے وبال سمجھ کر دیتا ہے، ہاں یار تو اٹھا، ہاں یار تو اٹھا، کیونکہ اس جسم میں روح نہیں ہے۔ وہی جسم ہے، وہی نقشہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، سب کچھ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن صرف ایک امر رب کا انقطاع ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے حکم کو واپس کر لیا ہے۔ گویا جسم کوئی چیز نہیں، اصل میں روح ہے۔ تو روح کی سماعت اور ہے، روح کا نظارہ اور ہے، روح جو ہے اس کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جب جسم بوڑھا ہو جاتا ہے روح جوان ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کسی خطاب میں نے بیان بھی کیا ہو۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کا عالم طاری ہوا۔ تو استغراق کا عالم وہ ہوتا ہے جو اولیاء کاملین کا آخری زمانے میں انہماک ذات کی طرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور خاموشی سے وقت گزارتے ہیں، جو ان کا وقت مقرر ہے اس کو وہ گزارتے ہیں ایک خاص لگن کے ساتھ، اور انہماک، پورے انہماک ذات کی طرف۔ یہ منزل بڑی مشکل ہے، جو اس سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے۔ یہ مقام کیسا ہے کہ نہ محل گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، نہ محل گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، دل بے نوا نے میرے جہاں چھاونی ہے چھائی۔ گفتگو ختم ہو جاتی ہے وہاں، خاموشی، مسلسل خاموشی، اعضاء مزمحل ہو گئے، جسم جواب دے گیا، کمزور نحیف سا ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کمزور آدمی بول بھی نہیں سکتا، سن کیا سکے گا، گرانگوش ہو جاتا ہے، اونچی بات سنتا ہے، بڑھا آدمی 80-90 سال نہیں عمر رہا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اتنی محنت، ریاضت، عبادت، پھر علمی دنیا میں ساری زندگی گزاری مطالعہ میں، تو جسم کا کیا حال ہو گیا ہوگا، نکاہت کے آخری درجے پہ تھے۔ تو ہمارے وہاں ایک ان کی خادمہ رہتی تھی، تو وہ جو ان کی باری تھی اس کے پاس آئیں اور وہ جھانکنے لگی، جس کو آپ ونڈو کہتے ہیں، کھڑکی،